آج ہم سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں جو خط خداوند نے سمرنا کی کلیسیا کو لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں اس پر غور کریں۔ یاد رکھیں میں نے پچھلے اتوار بھی اس بات کو بتایا تھا کہ ہم 6 پوائنٹس کے مطابق جو ہیں تمام کلیسیاؤں کو دیکھیں گے، ان کی اسٹڈی کریں گے اور ان کا جائزہ لیں گے، ان پیغامات کے بارے میں سیکھیں گے، اور یہ 6 باتیں جو ہیں ان میں کلیسیا کا نام اور اس خط میں جو کلیسیا کا نام ہے وہ نام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس خط کے اندر مسیح کے جو تعارف ہے، مسیح کا جو لقب ہے، ہر کلیسیا میں مسیح کا تعارف بتایا گیا ہے۔ جس نے خط لکھوایا اس نے اپنا تعارف کروایا ہے، تو اس تعارف کے بارے میں، اور پھر کلیسیا کے کاموں کی تعریف کی گئی ہے کہ کیا کام اچھے ہیں، اور چوتھی بات کون سے کام برے ہیں، خامیاں کیا ہیں، کون سی کمیاں ہیں، فالٹ کیا ہے، اور پھر 5ویں بات جو ہے ہر خط کے اندر خدا نے نصیحت کی ہے اور اصلاح بھی دی ہے، اور پھر جو اوور کم ہے، غالب آنا ہے، اگر کوئی غالب آتا ہے تو اس کے لیے اجر کیا ہے۔ تو 7 کلیسیاؤں میں ان 6 باتوں کو جو ہے اسٹڈی کریں گے، اور تھوڑے تھوڑے وقت میں ہم چاہیں گے کہ ان باتوں کو سیکھیں، لیکن آج اس کلیسیا میں ہم 5 باتیں سیکھیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کلیسیا میں جو خط لکھا گیا ہے اس میں آپ کوئی ایسی خامی نہیں اس کلیسیا میں پائیں گے، تو لہٰذا اس کلیسیا کی خامیاں نہیں بتائی گئی، ان کے اچھائیاں ہیں لیکن خامیاں نہیں ہیں۔ 5 باتیں جو ہیں ان پر ہم نے غور کرنا ہے، نام، مسیح کا تعارف، ان کے کام اور نصیحت، اور پھر آخری بات ان کے لیے خدا کا اجر کیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، اس کلیسیا کا نام 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس کلیسیا کا نام کیا تھا؟ سمرنا۔ کیا نام تھا؟ سمرنا۔ تو یہ یونانی نام ہے، یونانی زبان میں جو اس کلیسیا کا نام ہے وہ سمرنا ہے، اور اس کا مطلب کرواہٹ یا تلخی، اس کا لفظی مطلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں یہ صرف اسی مقام پر اس کو سمرنا کہا گیا ہے، یونانی زبان میں اس کو لکھا گیا ہے، باقی تمام جگہوں پر اس کو عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، اور اسی سمرنا کو عبرانی زبان میں مر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مر کہتے ہیں، یعنی یونانی میں سمرنا اور عبرانی میں مر۔ آپ مر سے زیادہ واقف ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب گفٹ دیے گئے تو اس میں کیا کیا تھا؟ سونا، لبان اور مر، یعنی ان تینوں گفٹ میں سے ایک مر تھا، سو وہ سمرنا ہے۔ یونانی میں سمرنا اور عبرانی میں مر، جس کا مطلب بٹرنس، کرواہٹ، کڑواپن اور تلخی۔ اور مر جو ہے یہ ایک خوشبودار پرفیوم ہے، ایک آئل ہے جو کہ کسی خاص ایک پلانٹ سے، ایک درخت کو، اس کی چھال کو چھیدا جاتا ہے۔ یہ ہر درخت میں سے نہیں نکلتا، خاص ایک مر کا درخت ہے اور اس کی چھال کو چھیدا جاتا ہے نوکیلی چیز کے ساتھ، اور پھر چند دنوں کے بعد اس میں سے ایک جیل نکلتی ہے، گوند جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے۔ آپ نے کئی درختوں میں دیکھا ہوگا کہ اس میں سے گوند کتیرا بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایک جیل نکلتی ہے، گوند نکلتی ہے، اور اس کو وہ بہتی رہتی ہے، اور پھر وہ ایک پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، ٹھوس۔ اس کو اتارا جاتا ہے اور پھر اس کو کریش کیا جاتا ہے، پیسا
जैसे चक्की में आटा पीसते हैं और उसको कोलू में ले जाते हैं, उसको क्रश किया जाता है और फिर उसमें से ऑयल निकलता है। अगर आपने कभी सलाजीत अगर आपने कभी देखी है तो वो पत्थरों का एक अर्क होता है, पहाड़ का अर्क होता है। सो ये उस पत्थर में से जो गूंद होती है वो सख्त हो जाती है और पत्थर बन जाती है, फिर उसको क्रश करते हैं, उसको इस हद तक पीसते हैं कि उसमें से ऑयल निकलता है और वो बड़ा कीमती ऑयल होता है, उसको मुर कहते हैं। और वो परफ्यूम्स में जब डाला जाता है, जो आप और मैं परफ्यूम्स लगाते हैं जो भी, अगर उसको उसमें डाला जाए तो उसकी खुशबू जो है वो दुगनी हो जाती है, कई अरसे तक वो खुशबू जाती नहीं है। सो ये खुशबूदार चीज़ों को उसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। बाइबल मुकद्दस में से चंद ऐसे मुकामात हैं जिन पर इसका इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और वो बड़े खास मुकामात हैं और वहाँ पर उसे मुर कहा गया है, लेकिन यूनानी में ये स्मुरना है। और ये स्मुरना की जो कलीसिया है ये अपने नाम से जाहिर है कि किस तरीके से दरख्त को छेदा जाना, फिर उसका घून, उसका जो है उसका रेशा और उसकी जल जो है वो बाहर आती है, फिर उसको जो है उसको क्रश करना और उसमें से उसको ऐसा प्रेशर देना कि उसमें से तेल निकले और फिर उस तेल की जो खुशबू है वो जो है वो फैलती है। सो ये स्मुरना की जो कलीसिया है ये हजार सानियों वाली कलीसिया है। जैसे मुर जो है इसकी हकीकत जो है आप देखेंगे तो इसको क्रश करना और इसको छेदना और फिर इसको पीसना और फिर उसकी जो खुशबू है। सो यूं ही स्मुरना की कलीसिया शहीदों की कलीसिया, इस कलीसिया में सबसे ज्यादा परसिक्यूशन की गई है, सबसे ज्यादा जुल्म इस कलीसिया पे ढाए गए हैं, सबसे ज्यादा शहादतें इस कलीसिया के अंदर हुई हैं और उस दौर के अंदर इस कलीसिया का रुकन बनना या उस एरिया में मसीही होना बहुत मुश्किल और कठिन बात थी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 बातें हैं जो उम्र के बारे में खरूज की किताब 30वां बाब और उसकी 23, 24, 25 आए। ये जो मैं ऐसे आपको खतों के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप नोटबुक लेकर आया करिए क्योंकि आयतें ज्यादा हुआ करेंगी। खरूज की किताब 30, 23, 24, 25 उसमें हैकल में जो चीजें मसा की जाती और मखसूस करने का जो ऑयल बनाया जाता उसमें मुर यूज होता। मुर से जो तेल बनता था हैकल की चीजों को पाक करने के लिए और मसा करने के लिए। आप पढ़ सकते हैं कि वो तेल जो मुर से बनाया जाता था वो पाक करने और मसा करने के लिए जो तेल तैयार होता था वो मुर से होता था। आस्तर की किताब में बादशाहों के लिए जब मलकाएं तैयार की जाती थी तो आस्तर को और उसके साथ जो और भी औरतें थी, लड़कियां थी जो बादशाह जिनको जो बादशाह के सामने लाई जाएं, वो सारी औरतें जो हैं 6 माह तक लिखा है कि उनको मुर से गुस्ल दिया जाता था। ये आपको आस्तर की किताब और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत में मिलेगा। आज बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हैं, उपकरण हैं और क्रीमें हैं और बहुत कुछ है। जब दुल्हनों को तैयार किया जाता है उनके लिए बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन उस दौर में जब मलकाएं तैयार की जाती थी तो लिखा है कि 6 माह तक उनको मुर से नहलाया जाता। ज़बूर 45 और 8वीं आयत में जो आप हम गाते हैं ना कि सुने बेटी तू है सोचता अपना काम तो इधर कर, वो शादी ब्याह के मौके पर गाते हैं। तो दुल्हनों को तैयार करके उनको मुर के साथ उसकी खास तैयारी की जाती थी। वहां पे लिखा है कि तुझे मुर मला गया है, मुर लगाया गया। और मत्ती की अंजील में ये इतना कीमती बताया गया है। मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब 11वीं है कि जब मजूसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये इतना कीमती था कि ये बादशाहों के पास हुआ करता था उसको। तो उन्होंने सोना और मुर और कुर्बान
پیش کیا، یہ اتنا قیمتی تھا۔ پھر مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں یہی مر جو ہے اگر نئے میں شامل کر دیا جاتا یا لیکوڈ میں اس کو کسی چیز میں ڈال دیتے یا اس کو زخموں پر لگایا جاتا یا آپ اس کو پیتے ہیں تو یہ جو پین کلر ہے میڈیکل سائنس میں، پین کلر جو انجیکشن ہوتے ہیں یا جو بھی میڈیسن ہوتی ہے کہ وہ درد کو کم کر دیتی ہے، تو یہ وہ کام کرتا تھا۔ یہ مر جو ہے اگر کسی لیکوڈ میں خاص طرح سے ملا کے کسی بیمار آدمی کو پلایا جاتا تو اس کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی درد کی شدت کو کم کر دیتا۔ اور چھٹی بات یوحنا کی انجیل 19ویں باب میں 39ویں آیت میں لکھا جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے اتارا گیا اور ان کی تدفین کی جا رہی تھی تو نیکودیمس جو ہے وہ 50 سیر مر اور عود لے کر آیا اور اس سے ہمارے خداوند کو نہلایا گیا۔ ہمارے خداوند کی جب تدفین کی گئی تو اس مر کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا تھا اور اس وقت میں نیکودیمس جو ہے 50 لیٹرز 50 سیر جو ہے وہ یہ تیل مر کا لے کر آیا تھا جس سے ہمارے خداوند کو نہلایا گیا، پھر کفن پہنا کر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو یہ مر جو ہے اس دور میں امیر لوگ اور شاہی لوگ جب مر جاتے تھے تو وہ اپنے لیے یہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک عورت نے جٹا ماسی کا تیل عطر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے توڑ کر سر میں ڈالا، پاؤں میں ڈالا اور کہنے لگے کہ یہ کیوں کیا گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اس نے میرے دفن کے لیے کیا۔ تو قیمتی چیزوں کے ساتھ، عطر کے ساتھ، پرفیومز کے ساتھ امیر لوگ جو ہیں ان کا یہ طور طریقہ ہوتا تھا۔ سو یہ امیر لوگ جب کوئی تدفین کرتے تھے تو اس میں استعمال کیا کرتے تھے۔ سو آپ ان تمام مر یا سمرنا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج بائبل مقدس میں نے یہ آیات آپ کو بتائی ہیں، آپ جا کر ان کو ضرور پڑھیے گا۔ اس آیات میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے، خاص مطلب اور خاص معنی ہے، لیکن ہر مطلب جو ہے اس کا دکھوں کے ساتھ ملے گا، یہ اذیت کے ساتھ، کڑواہٹ، تلخی کے ساتھ اس کا لنک جو ہے آپ کو ملے گا، موت کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے وہ ملے گا۔ سو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں اس کلیسیا میں ہمارے خداوند کے لیے جو لقب استعمال کیے گئے، یہ جو انٹروڈکشن ہے ہمارے خداوند کا وہ کیا ہے؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، سمرنا کو ہم نے دیکھ لیا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ افسس کی کلیسیا سے 40-42 کلومیٹر دور جو تھا سمرنا کی کلیسیا تھی۔ سو یہ جو کلیسیا تھی اس کو خداوند یسوع مسیح نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا، بتایا کہ تجھے خط لکھنے والا کون ہے، تجھ سے بات کرنے والا کون ہے، تو لکھا ہے جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ تعارف میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 اول اور آخر، اول اور آخر کا مطلب ابتدا اور انتہا، الفا اومیگا۔ آپ کو اس سے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ سایہ کی کتاب کھولنے میں آپ کو پتہ چلے گا اول اور آخر، الفا اومیگا، ابتدا انتہا کا مطلب کیا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں ہی اول اور آخر، میں ہی ابتدا اور انتہا، میں ہی الفا اور اومیگا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سایہ کی کتاب کھولیں، یہ سایہ 44واں باب اور اس کی 6 آیت۔ ہاں جی ہاں جی، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، میں ہی اول میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جب یہ کلیسیا زمین پر اپنی زندگی کو بسر کر رہی تھی، سیزر کیسر بادشاہ، رومی بادشاہ جو تھا، اس وقت کہتے تھے سیزر از دا لارڈ، کیسر بادشاہ خداوند ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کی بات مانو، اس کا حکم مانو، ورنہ آپ کے لیے موت ہے۔ تو خداوند اس کے لیے
ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی الفا اومیگا. آپ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں الفا اور اومیگا میں ہوں. کرسیوں کا خط پہلا باب 17ویں اور 18ویں آیت، وہ سب چیزوں سے پہلے تھا اور وہی ابتدا ہے. یہ پولس کہتا ہے وہ الفا اور اومیگا ہے. بادشاہ آئیں گے مٹ جائیں گے، حکومتیں آئیں گی مٹ جائیں گی، بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے، وہ اول اور آخر ہے، ایسا حاکم ہے کہ وہ ابتدا اور انتہا تک رہے گا اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کیسر لارڈ نہیں ہے. آج یہ بادشاہ ہے، کل کوئی اور آ جائے گا، کیا وہ خدا ہوگا؟ نہیں. خداوند کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میں ہی اول آخر ہوں، میں ہی الفا اومیگا ہوں، میں ہی ابتدا اور انتہا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ مسیح کا تعارف ہے. ہر خط میں اس کا تعارف بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا تعلق اس کے نام کے ساتھ اور اس کے کاموں کے ساتھ ہے. اگر آپ کی لڑائی ہو جائے اور کوئی سول میں آدمی آ جائے، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کہیں باہر اور سول میں جو ہے کوئی بندہ آ جائے، سول کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آ کر وہ تعارف کروائے میں ایس ایچ او، میں کیا ہوں، میں ایس ایچ او، تو پھر جو ہے بندہ تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ یہ بھائی کوئی قانونی بندہ آ گیا. اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو بندہ آپ کو کی صلاح دے کہ میں وکیل ہوں، میں جج ہوں، میں فوجی ہوں، میں پولیس ہوں، تو اس کا تعارف وہ خاص موقعوں پر اپنا تعارف کرواتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر اپنا کیا تعارف کروانا ہے. حالات دیکھ کر، باتیں دیکھ کر، واقعات دیکھ کر لوگ اپنا تعارف کرواتے ہیں. لوگ اپنے ٹیکس معاف کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں جی میں تو جج ہوں، میں وکیل ہوں، وکول نہیں دیتے، وہ ٹیکس نہیں دیتے. سو خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو جو کہ دکھوں میں سے گزر رہی ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، میں ہی خداوند ہوں، کیسا کو نہیں ماننا. سو دوسری بات جو لکھی گئی ہے اس کے تعارف میں وہ ہے میں مر گیا تھا، میں مر گیا تھا اور اب کیا ہوں، زندہ ہوں. کیا ہوں جی؟ زندہ ہوں. تم بھی مارے جا رہے ہو. کلیسیا جو ہے وہ ہزار سالی سے گزر رہی ہے، کلیسیا دکھوں میں سے گزر رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں. سمرنا کی کلیسیا میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس وقت میں مسیحی ہونا بہت بڑا جرم تھا. مسیحی ہونا بڑا جرم تھا. کوئی آدمی جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، اس کے آگے ہم اسٹڈی کریں گے، تو جب وہ گھر میں واپس آتا تھا تو وہ شکر گزاری کرتا تھا کہ میں زندہ واپس آ گیا. لوگ مار دیا کرتے تھے انہیں. تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ میں مر گیا تھا. میں کیا کر گیا؟ مر گیا. عبرانیوں چوتھا باب 15ویں ہے. اس سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا. وہی خداوند جو اس کلیسیا کو پیغام لکھ رہا ہے، یسوع مسیح. پولس کہتا وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا. وہ بھی مر گیا، دکھوں میں سے گزرا اور مر گیا، لیکن وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں. وہ ہماری طرح آزمایا گیا، مصیبتوں، مشکلات، پریشانی. عبرانیوں 2 باب کی 18ویں ہے. وہ ان کی بھی مدد کرتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ مر گیا تھا اور اب کیا ہے؟ زندہ ہے. آپ اس کی کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں شناختی کارڈ دفتر میں چلا جاؤں اور مجھے پتا چل جائے کہ شناختی کارڈ کیسے بنوانا ہے، تو پھر آپ جس نے نہیں بنوایا آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ شناختی کارڈ بنوانے کا طریقہ کیا ہے. یسوع مسیح ہی بتا سکتا ہے. جو دکھوں میں سے گزرا اور مرا اور زندہ ہوا، وہی بتا سکتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے زندہ کر سکتا ہے. وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. اور پہلا تسلیکیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی 4ویں آیت میں پولس کہتا ہے ہمیں یہ یقین ہے. کیا کہتا ہے جی؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع جو مر گیا اور زندہ ہوا تو وہ ان کو
بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا. ہاللیلویا. سو وہ کہتا ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح مر گیا پھر وہ زندہ ہوگا, اور جو مسیح میں مر گئے ہیں, سو گئے ہیں, خداوند یسوع مسیح ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا, ان کو بھی زندہ کرے گا. اس لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں سب اللہ کو کہ میں مر گیا تھا اور اب کیا ہوں, زندہ ہوں. اور اس یہی بات کہتا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا مر گیا اور زندہ ہے, وہ ان کو بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کو زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ لے کر آئے گا. سو یہ مسیح کا تعارف ہے.